بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد۔ اس وقت بہت دل ٹوٹا ہوا ہے اور اس کا کچھ اظہار یا عاجز نبی کے وارث ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہ پیغام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اس وقت حیدرآباد اور حیدرآباد میں بھی خاص طور پر اپنے محلے اپنے علاقے بارکس کے واسطے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جس دور سے جس مرحلے سے ایک دو چار دن سے ہم گزر رہے ہیں، تلنگانہ حیدرآباد اس وقت سب کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں۔ تقریباً 5-6 مہینوں سے کووڈ-19 کے فتنے سے ہم گزر رہے تھے۔ تھوڑا سا قرار آیا تو یہ بارش کے طوفان اور سیلاب نے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کتنی ہی نعشیں بہہ گئیں، کتنوں کے گھر ٹوٹ گئے۔ یہ عاجز 2-3 دن سے مختلف مقامات کا سروے کیا، کچھ رفاہی کام اپنے دوست احباب کی مدد سے 2 دن سے مستقل کر رہا ہے۔ تعاون کرنے والوں کو اللہ پاک اپنے کرم سے بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن کل ہی رات کا جو مرحلہ ہوا، جو بارش ہوئی، 3 دن پہلے تک ہمارا علاقہ بارکس کا ایک حصہ تقریباً پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھر سے بے گھر ہو گئے لوگ۔ نچلی بستیاں جو سلم علاقے تھے ان لوگوں کا تو کوئی پوچھنا نہیں۔ آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں آج بھی پانی گھروں میں گھسا ہوا ہے۔ گھر کے بے گھر ہو گئے، کھانے کے لوگ محتاج ہیں، نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں۔ ایک جسم کے کپڑے سے گھر کے باہر وہ نکل گئے، ان کا سامان بہہ گیا۔ کتنی ہماری بہنیں تھیں جن کی شادیاں طے تھیں، ان کے ماں گھروں میں کام کرنے والی بڑی محنت سے جوڑ کر انہوں نے سامان جمع کیا تھا۔ بارش کے اس سیلاب نے گھر میں گھس کر سامان پورا بکھیر دیا۔ کتنے دلسوز واقعات سامنے آئے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ ایک بات کہنے کی ہے، کل اتنی طوفانی بارش ہوئی، ہمارا علاقہ بارکس سے ہٹ کے بابا نگر تقریباً بہہ گیا۔ ایک فلور تک پانی پہنچ گیا، آٹوؤں کے آٹو بہہ گئے، جانور بہہ گئے، کتنے نقصانات ہوئے۔ لیکن تھوڑے سے آگے شالی بنڈے کی بات میں کہہ رہا ہوں، شالی بنڈا بھی نہیں بلکہ صرف انجن بولی کے آگے کی بات، یعنی اس علاقے بارکس سے 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر رات 11 بجے، بڑا ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں شادی خانے کا فنکشن ہال کا نام نہیں لیتا، بڑے ہی دھڑلے کے ساتھ پینو بھی اور باجا بھی بج رہا تھا۔ اور خود میرے اپنے علاقے بارکس کی میں بات کہہ رہا ہوں، جس وقت یہ بات میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس وقت بارکس میں باجا بج رہا ہے۔ مجھے اس گھرانے سے بڑا شکوہ ہے، بہت خوشی ہے، اللہ آپ کی خوشیوں کو دوبالا کرے، لیکن کیا یہ موقع ہے؟ ایک آپ کا بھائی، آپ کا گھر والا، ایک آپ کا بھائی بہن گھر سے بے گھر ہے، ان کے گھر میں آج پانی آ گیا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر کسی رشتہ دار کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو گھر بھی نہیں ہے، یہ عاجز اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہے۔ ایک شادی خانوں میں کچھ لوگ پڑاؤ لیے، ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، تو شادی خانوں میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کے گھر سے پانی نکلے گا اور وہ اپنے گھروں کے جائیں گے۔ آپ کے گھر میں اللہ کے کرم سے بارش کا پانی نہیں آیا، تو آج آپ یہ حال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی روح کو تڑپا رہے ہیں۔ آپ باجا بجا رہے ہیں، آپ پینو بجا رہے ہیں، آپ اپنی بارات لے کر گزر رہے ہیں،
آپ کی بارات اگر اس گھر کے سامنے سے گزرے جس گھر کے پاس سے کل تک بارش کا پانی داخل ہوا تھا، وہ گھر سے بے گھر تھے، ان کے دل سے کتنی آہ نہیں نکلے گی؟ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا؟ کب سدھریں گے ہم لوگ؟ بھائی، میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں سے یہ عاجز آپ کا بھائی ہے، میری بات اگر آپ کو تکلیف دے ہے تو یہ عاجز آپ کے پیٹ میں اپنا سر رکھ کر معافی چاہتا ہے۔ میری بات کو آپ غلط مت سمجھیے، میں تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں صرف مذاکرے کے طور پر، میں صرف آپ کو احساس دلانا چاہ رہا ہوں۔ کیا یہ موقع نہیں تھا؟ آپ نے اگرچہ کہ اپنی شادی طے کر رکھی ہوگی، کیا یہ موقع نہیں تھا کہ یہ موقع پر آپ اپنے نبی کے جذبے پر، اسلام پر عمل کر کے، آپ نے اگرچہ کہ باجا بک کر لیا ہوگا، آپ اگرچہ کہ پینو آپ نے بک کر لیا ہوگا، آپ اگرچہ کہ آپ نے گھوڑا بک کر لیا ہوگا، کیا یہ موقع نہیں تھا کہ آپ اس کو کینسل کر دیتے؟ یہی پیسہ آپ اپنے کسی غریب بھائی کی مدد کے لیے نہیں لگا سکتے تھے؟ بارات نکلی، شادی خانے کے پاس باجا بجا، کیا یہ موقع نہیں تھا کہ یہ پیسے بچا کر آپ یہی پیسوں سے ایک گھر میں راشن ڈلا دیتے؟ میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ عاجز آپ کا بھائی ہے، میں آپ کے پیٹ میں منڈی ڈال کر معافی چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی روح کو تو مت تڑپائیے۔ مسلمانوں کا مزاج تو یہ تھا کہ کہیں ایک مسلمان کو تکلیف ہو جاتی تو سارا مسلمان کے جذبہ جاگ جاتا، اس کا دل تڑپ جاتا۔ زیادہ دور نہیں، 1-1.5 کلومیٹر کے صرف ہمارے فاصلے سے، محلہ بارکت سے صرف 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر کتنے مسلمان بھائی کے گھرانے آج ڈوبے ہوئے ہیں، وہ گھر سے بے گھر ہیں، اور آج ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر باجا بجا کر اپنی بارات نکال رہے ہیں۔ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے؟ کیا ہمارے اتنی حس مر گئی؟ کچھ تو سوچنا چاہیے تھا، کبھی آپ نے سوچا کہ جتنا رفتار سے پانی گئے، ایک آٹو والے کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کا آٹو کل بہہ گیا، 1.5 سال تک اپنا فائنانس پہ آٹو لیا ہوا تھا، 1.5 سال تک اپنے پیٹ کاٹ کے بیچارہ فائنانس بھر کے، 1 دن پہلے اس کا فائنانس کلیئر ہوا تھا، گھر میں وہ بیچارہ خوشی کے مارے آیا کہ اب میرا ذاتی آٹو بن گیا، لیکن کل اس کا آٹو بہہ گیا، آٹو الٹ گیا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ اللہ کی نعمت ہمارے گھر آئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا۔ اگر اس آٹو والے کی، اس بھائی کی جگہ میں اگر ہوتا اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو کیا تب بھی میں باجا بجاتا؟ کیا ہماری حس اتنی مر گئی؟ یہ حیدرآباد والے لوگ جن کی دریا دلی مشہور ہے، جو نرم دل تھے، جو کل تک لوگوں کی آئی ہوئی تکلیفوں پر اپنا سب کچھ لٹانے تیار تھے، آج ہماری حس اتنی مر گئی، ہم لوگ اتنے بے حس ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ عاجز آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، پورے حیدرآباد والوں سے مخاطب ہوں، ایک موقع ہے جب سر پر گورنمنٹ مسلط ہوئی تھی تو شادیاں تو ہوئی، ہماری شادی خانے سب ہوئے، دن میں شادیاں ہوئی۔ جب ڈنڈوں کا ڈر تھا، جب فائن کا ڈر تھا، تو جب ہم نے آج اپنے نبی کو تڑپاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آ رہی، پھر شادیاں ہماری راتوں میں شروع ہو گئی، پھر راتوں میں باجے بج رہے ہیں۔ آپ ضرور اپنی خوشیاں منائیے، لیکن اپنی خوشیوں میں اپنے نبی کی روح کو مت تڑپائیے، اپنے نبی کی امت کو مت ستائیے۔ کل ایسا نہ ہو کہ آقا کے سامنے ہم آئیں اور نبی ہمیں دھتکار دے۔ کل ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور نبی ہمیں یہ کہیں کہ میرا ایک امتی پریشان تھا اور تمہیں اپنی خوشیاں منانے کا موقع ملا۔ نبی کو اگر ہم سے شکایت ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، ابھی حالات بہت دگرگوں ہیں، بہت مسائل ہیں، آپ اپنے خوشیاں ضرور منائیں،
لیکن یہ موقع ہے، اپنی خوشیوں کو سمیٹ لیں، سنت کے مطابق شادیاں کریں، سنت کے مطابق اپنے کام کریں، وہی پیسہ بچا کر ایک گھر میں راشن ڈلا دیں۔ اس بیچارے کے گھر میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، آپ کی بہن ہے اس گھر میں پیٹ بھر جائے گا۔ دل بہت ٹوٹ گیا آج جب باجا کی آواز میں نے سنی، میرا دل قابو میں نہیں رہا۔ ایک صاحب سے میں نے جا کر کہا، لیکن کوئی رسپانس مجھے نہیں ملا، اس لیے میں نے ایک عمومی پیغام پہنچا دیا۔ شاید میری یہ بات اہل بارکس تک اور اہل حیدرآباد تک یہ بات پہنچ جائے، اللہ پاک ان کے دلوں میں اثر ڈال دے۔ ہو سکتا کہ اس کے بعد والے لوگ کچھ اپنی تبدیلی لائیں، اللہ کرے۔ میری یہ بات شاید تھوڑی لمبی ہو گئی، اللہ کرے ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اللہ اپنے کرم سے اس آزمائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔